راکب دوش رسول زین سے زمین پر۔ شمر اپنے لشکریوں کو شرم دلا دلا کر فرزند رسول پر حملہ کرنے کی ترغیب دے رہا تھا۔ دشمن قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ سید ابن طاؤس نے روایت کی ہے کہ جب کثرت جراحت و زخم سے حضرت میں بالکل قوت نہ رہی اور جسم مبارک تیروں کی کثرت سے مثل بدن ساہی ہو گیا، اس وقت دشمنوں میں سے ایک شخص صالح بن وہب مزنی نامی نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے پہلو سے آ کر پوری قوت کے ساتھ حضرت کے پہلو پر نیزہ مارا، جس کے باعث راکب دوش رسول گھوڑے پر سنبھل نہ سکا۔ گھوڑے نے کوشش کی کہ آہستگی سے اپنے سوار کو اتار دے۔ بالآخر حسین منہ کے بل زمین پر تشریف لائے اور خاک پیشانے پر رکھ کر فرمایا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، اور اس کے بعد کوشش کر کے بیٹھ گئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب شمر نے اپنے لشکریوں کو شرم دلا کر امام مظلوم پر حملہ کرنے کی ترغیب دی تو سوار اور پیادے حضرت سے قریب ہو گئے، اور زرع بن شریک نے حضرت کے بائیں شانے پر ضربت لگائی اور ایک شخص نے دوسرے شانے پر تلوار لگائی۔ وار کے ساتھ ہی سنان بن انس تمیمی نے ایک نیزہ مارا۔ بالآخر حضرت گھوڑے سے منہ کے بل زمین پر تشریف لائے۔ حوالہ کتاب ارشاد شیخ مفید۔ عبداللہ بن حسن کی شہادت۔ اس حالت کو دیکھ کر جناب امام حسن علیہ السلام کا ایک فرزند عبداللہ نامی ہے، جس کی عمر تقریباً 11 سال ہوگی، خیمہ گاہ سے بے تاب ہو کر نکل پڑا۔ جناب زینب نے اسے روکنا چاہا، بچہ مچل رہا تھا۔ فرزند رسول نے جو یہ صورت دیکھی تو اپنی بہن کو آواز دی زینب عبداللہ کو روکو، لیکن بچہ تڑپ کر جناب زینب کے ہاتھوں سے نکل گیا اور دوڑ کر حضرت کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت ابہر بن کعب اپنی تلوار سے حضرت پر وار کرنا چاہتا تھا۔ بچے نے اس سے کہا اے زن خبیثہ کے پسر، کیا تو میرے چچا کو قتل کرے گا؟ اور ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھ اس کے وار کو روکنے کے لیے اپنے چچا کے واسطے سپر بنا دیے۔ تلوار چلی اور بچے کے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ قلم ہو کر جھولنے لگے۔ بچے کے منہ سے بے ساختہ یا امہ نکلا۔ فرزند رسول نے فوراً اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا اے جان عم، صبر کر اور اس کے اجر و ثواب کا منتظر رہ، تو عنقریب اپنے آباء صالحین سے ملحق ہو جائے گا۔ حوالہ کتاب ارشاد شیخ مفید، تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 259۔ ابھی حضرت یہ فرما ہی رہے تھے کہ حرملہ نے تیر مارا اور بچہ حسین کے آغوش میں ٹھنڈا ہو گیا۔ شہادت عظمیٰ کا آخری مرحلہ۔ فرزند رسول نہایت نقاہت میں تلوار ٹیک کر کھڑے ہو گئے اور دشمنوں سے اپنا دفاع کرنے لگے۔ دشمن کی فوج کا ایک سپاہی عبداللہ راوی ہے کہ میں نے چاہا کہ اس وقت فرزند فاطمہ پر نیزے سے حملہ کروں، اور میں اسی خیال سے حضرت کے اس قدر قریب پہنچ گیا کہ اگر چاہتا تو حضرت پر نیزہ لگا سکتا تھا، لیکن میرا دل اس پر راضی نہ ہوا کہ میں حسین کا قاتل بنوں۔ چنانچہ یہ کہتا ہوا میں پیچھے ہٹ گیا کہ یہ کام نہ کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ اسی اثنا میں پیادوں کا ایک گروہ دائیں بائیں سے حضرت پر حملہ آور ہوا تو حسین اپنی داہنی طرف سے حملہ آوروں کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ پھر بائیں جانب کے حملہ آوروں کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ بھی پشت دکھا کر بھاگے۔ اس وقت حضرت خز، ریشم اور اون سے بنا ہوا کپڑا کی قمیص پہنے ہوئے تھے اور سر پر امامہ بندھا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ قسم خدا کی میں نے دنیا میں کوئی ایسا دل شکستہ اور زخمی نہیں دیکھا جس کی اولاد اور اس کے اہل بیت و اصحاب اس کے سامنے قتل ہو گئے ہوں اور وہ ایسا ثابت قدم اور مطمئن ہو، ایسا مضبوط قلب، ایسا بہادر و جری ہو اور دشمنوں پر اس طرح حملہ کرنے والا ہو۔ واللہ نہ میں نے حسین سے قبل نہ حسین کے بعد ایسا کوئی بہادر اور شجاع پایا جیسے حسین تھے۔ ان کے داہنے بائیں سے دشمنوں کے گروہ اس طرح بھاگ رہے تھے جیسے بھیڑیں گرگ کو دیکھ کر بھاگتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اسی اثنا میں نے دیکھا کہ زینب دختر فاطمہ حسین کی بہن بےتاب ہو کر خیمے سے نکل پڑیں اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ کاش آسمان زمین پر پھٹ پڑتا، اور پھر وہ عمر سعد سے جو حسین سے کچھ فاصلے پر تھا یوں مخاطب ہوئیں اے سعد کے بیٹے، ابو عبداللہ قتل کیے جا رہے ہیں اور تو دیکھ رہا ہے۔ عمر سعد نے اس طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 259۔ حضرت دشمنوں کو اپنے سے دور کر رہے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کیا تم میرے جیسے انسان کے قتل پر خود بھی آمادہ اور دوسروں کو بھی آمادہ کر رہے ہو؟ یاد رکھو اللہ میرے قتل سے سخت ناراض ہوگا۔ میں بقسم کہتا ہوں کہ تمہارے ذلت دینے سے اللہ مجھے عزت دے گا، اور پھر میرا بدلہ تم سے ایسا لیا جائے گا جس کا تمہیں اس سے قبل تصور بھی نہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ میرے قتل کرنے کے بعد خود تمہارے درمیان تفرقہ پڑ جائے گا، خانہ جنگیاں ہوں گی اور بالآخر تمہارا خون بھی بہایا جائے گا۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 260۔ آخری سجدہ اور سر و تن میں جدائی۔ فرزند رسول کے جسم مبارک کا قریب قریب تمام خون نکل چکا تھا۔
حضرت بالکل نڈھال ہو چکے تھے، لیکن دشمن کے سپاہیوں میں یہ ہمت نہ تھی کہ حضرت پر حملہ کریں۔ ایک گروہ دوسرے گروہ پر ٹالتا تھا اور حملہ کرنے سے گریز کرتا تھا، یہاں تک کہ شمر چلایا، وائے ہو تم پر، تمہاری مائیں تمہارے ماتم میں روئیں، کیا انتظار ہے؟ حسین کا کام کیوں تمام نہیں کر دیتے؟ اس کے بعد چاروں طرف سے وار ہونے شروع ہوئے۔ حسین بن تمیم نے دہن مبارک پر اور ابو ایوب غنوی نے حلقوم شریف پر تیر لگایا۔ سنان بن انس نے حلقوم مبارک پر نیزہ مارا اور اس زور سے اسے کھینچا کہ حسین سجدے آخر میں جھک گئے۔ سنان ابن انس نے خولی سے کہا، کیا دیکھتا ہے؟ حسین کا سر مبارک جدا کر دے۔ وہ بڑھا کہ امام کے سر کو تن سے جدا کرے کہ اس کے تمام بدن میں رعشہ پڑ گیا اور وہ لرزنے لگا، جس کے باعث وہ اس پر قادر نہ ہو سکا۔ حوالہ کتاب ارشاد شیخ مفید، تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 260۔ بالآخر شمر خود بڑھا اور 10 محرم کو عصر کے وقت سجدہ معبود میں اس کے پیاسے بندے کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 259۔ اور بعد قتل حسین، فرزند رسول نے انتہائی سعی و کوشش سے اپنے جد کے کردار اور آئین و مکارم اخلاق کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اور اپنی عظیم قربانی سے یہ بات واضح کر دی کہ جو الارض و حصول مال و جاہ و اقتدار کے مریض مسلمان اپنے ناروا اقدامات کے جواز میں رحمت للعالمین کے کردار کی جو تصویر پیش کر رہے ہیں اور آئندہ اس سلسلے میں جو کچھ پیش کریں گے وہ سراسر غلط ہے۔ حضرت کا حقیقی کردار وہ ہے جو میں نے پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹے جانشین رسول کے کردار کو بھی بقدر امکان ظاہر کر دیا تاکہ دنیا حق و باطل میں آسانی سے تمیز کر سکے، اور جھوٹے جانشینوں کے کردار سے رسول اسلام کے کردار و اخلاق پر جو دھبا لگ جانے کا اندیشہ تھا، اس کو ایسے مصائب برداشت کر کے جن کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جائے۔ لیکن ابھی اس ابتلاء و امتحان کا تتمہ باقی تھا، جسے اہل بیت کی عورتوں اور بچوں کے اس قافلے کو پورا کرنا تھا، جس کی سردار حسین کی بہن زینب کبریٰ تھیں۔